محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگوں اور بھائیوں، خطبہ جمعۃ المبارک دی این نشست وچ جرا مضمون اور بیان تساں احباب دی خدمت وچ پیش کرنا ہے، او مضمون اور بیان دا خلاصہ یہ ہے کہ گناہاں دی تے اللہ دی نافرمانی دی بنیاد کے ہے۔ انسان اللہ کریم دی نافرمانی کریندا کیوں ہے؟ مالک کائنات دی فرما برداری تو انسان ہٹدا کیوں ہے؟ انسان دی زندگی دے شب و روز، انسان دی زندگی دے لمحات مالک کائنات دے احکام دی خلاف ورزی وچ گزردے کیوں ہیں؟ بنیاد کے ہے، ریزن کے ہے، وجہ کے ہے۔ فطرتی طور تے انسان دی یہ تمنا تو ہے کہ مالک دی نافرمانی میں نہ کراں اگر انسان دی فطرت صحیح سلامت موجود ہوئے۔ جنہ دی فطرت مسخ تھی ونجے، مالک کائنات نے کلام مقدس دے اندر ایسے بندیاں نو انساناں دی لسٹ وچ شمار نہیں کیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ انسان جڑے ویلے اللہ دی نافرمانی کریندا ہے، گناہ کریندا ہے، تے دل دے اوتے کالے رنگ دا نقطہ لگ ویندا ہے، نظر نہ آون والا۔ یہ روحانی کیفیت ہے۔ دوجا گناہ کیتا، دوجا نقطہ، تیجا نقطہ، جے کر بندہ توبہ چا کرے اللہ انسان دے دل کو پاک تے صاف چا کریندا ہے، تے جے کر اویں نافرمانیاں کریندا رہے، استغفار دو توجہ نہیں کیتی، توبہ دو دھیان نہیں کیتا، معافی والے پاسے ذہن نہیں بنایا، تے نافرمانیاں تے گناہ وچ لگا رہی ہے۔ ایک ٹائم او آندا ہے نقطے لگدے انسان دا دل کالا سیاہ تھی ویندا ہے،
فطرت مسخ ہو ویندی ہے جس ویلے انسان دا دل کالا تھی ونجے وت اس نو حق تے باطل دے درمیان سچ تے جھوٹ دے درمیان اللہ دی فرما برداری تے نافرمانی دے درمیان کوئی فرق تے نکھیڑا تے امتیاز باقی نہیں رہندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یہ او ٹائم ہوندا ہے کہ انسان دا دل کالا سیاہ تھی ونجے اللہ کریم دے دربار وچ اے جے بندے کو وت توبہ تے استغفار دی توفیق نہیں ملدی ہوندی وت او بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھدا جے ویلے ای سٹیج تے بندہ پہنچ ونجے کہ اللہ دی نافرمانی کو نافرمانی نہ سمجھے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اللہ دی بغاوت کو بغاوت ہی نہ سمجھے اے حالت کفر ہوندی ہے انسان ایمان دے دائرے چوں باہر نکل چکا ہوتا ہے میں عرض اے کرنی ہے بھئی گناہ دی بنیاد کی ہے انسان جڑیاں غلطیاں تے نافرمانیاں کرے دے اللہ دیاں بغاوتاں او دی بنیاد کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد سورۃ دنا سورۃ الحدید 27 پارہ تے آیت نمبر 20 میرے سامنے انسان دی زندگی دے ترے دور اللہ کریم نے بیان فرمائے ایک انسان دی زندگی دا دور بچپن والا دوجا انسان دی زندگی دا دور جوانی والا تے تیجا انسان دی زندگی دا دور بڑھاپے والا فرمایا جرا بچپن دا دور ہے لعب ولہو کھیل تے تماشا معصوم بچے کھیل کود دے اندر لگا ہوئے معصوم بچے نو کوئی علم تے پتہ نہیں اللہ کریم نے مینوں دنیا تے بھیجا کیوں ہے کھیل کود بس تے جڑے ویلے بچپن دا دور گزر گیا ہے دور آ گیا جوانی دا اللہ کریم فرمائے وزینۃ وتفاخر بینکم ہن جوان دا خیال حسن و جمال والے پاسے لگا گیا ہے کپڑے میرے سونے ہونے چاہیے پگڑی والی شان ہونی چاہیے پیراں دے اندر جتی بہترین ہونی چاہیے آپس جو فخر پیا کرے دے جوان بندہ اے انسان دی جوانی دا دور ہے شیشہ دیکھ دیکھ دے جوان رجدا نہیں حسن و جمال دیکھ دیکھ بندے دی طبیعت سیر نہیں ہوندی فرمایا نمبر 3 انسان تے جڑے بڑھاپے دا دور آئے سر تے داڑھی دے وال چٹے ہو گئے نا اکھیاں دی طاقت دیکھن تو جواب دیون لگ گئی ہے ہتھاں پیراں دے اندر کمڑی شروع ہو گئی ہے بندے دی سب تو وڈا المیہ جو جیب خالی ہون لگ گئی ہے ہن کھٹن کماون دے زیادہ قابل نہیں رہیا ہن بلکہ بندے دی تمنا تے خواہش وتکاثر فی الاموال والاولاد ہن بڑھ کے بندے دی تمنا ہوندی ہے مال بھی زیادہ جمع کر گنا تے اولاد بھی میری زیادہ ہونی چاہیے ہر ویلے میرے جوان پتر میرے سامنے رہن دولتاں دے ڈھیر لگے ہوئے ہوئے اللہ کریم نے 3 دور بیان کرن تو بعد فرمائے آ انسان میں تینوں دنیا دی زندگی دی مثال سناواں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما دنیا دی زندگی دی مثال بارش والی ہے بارش جڑے نے زمین بھی چاہیے ویران زمین اللہ کریم نے آباد کا فرمایا ہے ہر پاسے سبزہ ہی سبزہ لیلا بھی بھئی کھیتی دے فصل اللہ فرماندے عجب الکفار نباتہ زمیندار دیکھ دے دل ٹھرویں دے واہ واہ کچھ مدت تو بعد میں کب انسان غلیاں نال میرے گودام بھری ہوئے اللہ فرماندے فصل پکدی پئی ہے ثم یہی جو فتراہم مصفرا پگدے کنک پیلی ہو گئی ہے ثم یکون حطاما جی میں پہلے کنک
چھوٹی ہو دیے ہر پاسے سبزہ ہی سبزہ جوانی نو چڑھ دیے جوانی چڑھن تو بعد پیلی تھی میں دیے پیلی ہون تو بعد زمیندار ڈاکری ہاتھ ہل کے ٹوٹے ٹوٹے کر چھوڑے دے حکام تے کچھ مدت تو بعد دیکھ لیو ایک پیلے دا نام نشان بھی نظر نہیں آتا اللہ فرمیندے یہ مثال ہے دنیا دی زندگی دی پہلے ابتدائی دورے ود فصل آ جوانی آ گئی تے ود جویں فصل دے اوتے بڑھے پاندے پیلی تھی ویندی ہن کٹن دا ٹائم آ گیا ہے جڑے ویلے بندے دے وال چٹے تھیون لگ ونجن بندہ یقین چا بناوے ہن زندگی کٹن دا ٹائم آ گیا ہے ہن میری رگے حیات کٹ کے دیویں سی اللہ اللہ ود قبراں دے اوتے لکھا کھڑوتا ہوندا ہے ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کفے دست ساکی چھلک بڑا رہی دل ہی کے دل میں حسرتیں کہ نشان کا ظالم مٹا دیا اللہ اللہ فرمایا فی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان زندگی ختم ہونے تو بعد انسانوں کے دو طبقے بن گئے کچھ تو وہ بندے جنہ واسطے سخت عذاب آخرت دے اندر تیار ہے تے کچھ وہ بندے جنہ واسطے بخشش تے میں اللہ رضا تیار کی ہوئی ہے غلطیاں بھی معاف تے میں اللہ کریم دی رضا بھی مل گئی ہے فرمایا دھیان نال سنیے مل حیات الدنیا الا متاع الغرور دنیا دی زندگی دھوکے دا سامان ہے دھوکھا ہی دھوکھا ہے میرا ہر شے ٹھائی رہ ونی ہے اللہ اللہ رب العالمین دے قرآن دا حوالہ سنے سورۃ انعام سورۃ الانعام اللہ کریم فرمانے والا قد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم ظہورکم سورۃ الانعام 7واں پارہ تے میرے سامنے آیت نمبر 95 کھلی ہوئی ہے جڑے ویلے انسان دنیا تے آئے معصوم بچہ آنکھ کھلے دے تو حد خالی ہتھے کوئی شے بھی نہیں جڑے ویلے دنیا تو ٹرن لگے تاں حد خالی اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے دنیا تے بندہ ہے تاوی حد خالی دنیا تو ٹرن لگے تاوی حد خالی قیامت دے میدان دے اندر اللہ دے دربار پیش ہوئے تاوی حد خالی قرآن باغ دا اعلان ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اللہ دہاڑے قیامت اعلان کر کے فرماونے اور میں کو اللہ عمر دی قسم ہے لوگوں تو سب کلے کلے ہر شے تو خالی میں اللہ دے دربار چے ہو جی میں اللہ پہلی دیوار کو پیدا کیتا ہے نہ پیرے جتی نہ سر تے پگڑی تے جیڑیاں میں نعمتاں پاگو لیتیاں ہن ساریاں نعمتاں کڑ پچھو چھوڑ کے آئے ہو کوئی نعمت اساں نال گن کے نہیں ہے اللہ اللہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور دنیا دی زندگی دھوکے دا سامان ہے تے گناہاں دی بنیاد نہ کرنا چاہنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا راس کل خطیئۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال فرمائے دنیا دی محبت ہر گناہ دی بنیاد ہے ہر گناہ دی بنیاد دنیا دی محبت چور چوری پیا کرے دے دنیا دی محبت ڈاکو ڈاکا پیا مرے دے دنیا دا لالچ افسر رشوت گھندا بھی ہے دنیا دا لالچ سود خور سود کھادا بھی ہے دنیا دا لالچ تقریباً سارے گناہاں دی بنیاد دیکھو تا دنیا دی محبت نہ ایدا کہ مانے دنیا چھوڑ دی ماں بندہ جنگل جڑے ریویں لاوے نہیں یہ ساری شریعت دا تقاضا نہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا دنیا نال کیویں تعلق رکھنے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمجھایا فرمانے آب اندر کشتی حالانکہ کشتی است آب در کشتی حالانکہ کشتی است آب اندر
زیر کشتی پشتی است فرمایا دنیا نال تعلق سمجھنا ہوئی بندہ تا کشتی دی مثال دیکھ مولانا روم رحمت اللہ نے فرمینے پانی دے اتے کشتی تردینے دیے پانی نال کشتی دا تعلق تہے پیا پانی تو بغیر کشتی چل سی کیویں پانی نال کشتی دا تعلق تہے پیا لیکن کشتی بچنا تا ہے جتنے توئی پانی تلے راوے تے جے کر پانی کشتی دے وچ وڑ گیا تا کشتی نو ہی بمائے سواراں دے بوڑ کے رکھ دے سی مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا ہے آپ در کشتی ہلاکے کشتی است آپ اندر زیر کشتی پشتی است دنیا نال وی تعلق رکھ جے پانی دے اتے چلن والی کشتی دا پانی نال تعلق ہے جے دنیا دی محبت دل دے اندر وڑ گئی تینوں بوڑ کے رکھ دے سی نجات دی صورت نہیں ملنی یہ نہیں دنیا چھوڑ دے نا دنیا چ رہ کے دین نو قابو کرنا کمال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ایران دی سلطنت بڑا جابر بادشاہ کسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجاں نو بھیجے صحابہ کرام نے وجود تے ٹانکیاں والے لباس تعداد بھی تھوڑی اللہ نے سارے دے نکل بین سرداں دے کول ڈیرا مہلا ہے کسرا دا پیغام آیا مسلمانوں تساں کوئی بندہ بھیجو میں اندے نال گل بات کرنا چاہنا لڑائی جو ہونی یا نہیں ہونی بعد کی گل نا گل بات کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جرا قافلہ بھیجے امیر لشکر آکھن لگے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اٹھی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تو اٹھی تو سانڈوے منو ون کے تے کسرا نال گل بات کرو یہ مثال اج ہی ہے جی اصل غریب بندے تے بش نال گل کرنی پے ونجے ٹھیک ہے جی اپنی سواریاں دے سوار تھی گئے گھوڑیاں دے اوتے سوار تھی گئے تے گھوڑیاں دے اوتے عالی شان زین بھی نہیں عالی شان جھول بھی نہیں ننگی پیٹ گھوڑیاں دی گھوڑے دوڑے دے پہنچ گئے جیڑا کسرا دی رہائش دا محل لئی باہروں پہنچن مٹی تے گرد و غبار نال وجود بھرا ہوئے حضرت حذیفہ تے حضرت ربیع دا تے وقت ٹانکیاں والا لباس کتنیاں معلوم ہوندیاں لیراں لیراں تے ہتھاں دے اندر تلواراں چائیاں ہوئیاں تے تلواراں دے دستے بھی مضبوط نہ کچھ ٹانکیاں جہاں لگیاں ہوئی تلواراں دے اوتے تے تلواراں دی انہاں ٹانکیاں دے اوتے اتنا پرانے کپڑے بھی لیٹے ہوئے ہن جہڑے ویلے محل دے دروازے تے پہنچے نا دربان آکھن لگا خیر ہوئے اکے ساگو سڑایا گیا گل بات واسطے آکھن لگا اس ہولیے دے اندر تساں شاہ ایران نال گل کرو میں تانوں اندر ونجن دی اجازت نہ دیندا اکھے اجازت کیویں ملنی ہے دربان آکھن لگا پہرےدار اے جڑے جبے کھلوتے ہوئے بڑے قیمتی تے عالی شان انہاں جبیاں نو پا کے اندر ونجو ساڈا شاہ ایران محسوس نہ کر ونجے پھٹے پرانے لباس نال گرد و غبار والے وجود نال ملاقات کرنا چاہتے ہو حضرت حذیفہ فرمایا دربان پہرےدار اندر پیغام بھیج اساں اپنی مرضی نال نہیں سانو سڈایا گیا ہے اسے ہولیے دے اندر جے شاہ ایران ملاقات کرے سیدھا سا حاضر ہے اس ہولیے نال نہیں ملنا چاہتا سانو ملاقات دی کوئی ضرورت نہیں بھائی دنیا نہ پر واسطہ تے تعلق ہی کو نہیں پیغام بھیجو عجیب مخلوق ہی کھلوتی ہے بادشاہ سلامت پھٹے پرانے لباس نال میں کچھ ایلے کپڑے نال ملاقات کرنا چاہنے انہوں پیغام بھیجا سا پیغام والا بندہ تندر گیا ہے میں بادشاہ کو میں دساں دربان آکھن لگا تلوارا دیکھو نہ انہاں تلوارا نال سارا مقابلہ کرنا ہے جنہوں ٹاکیاں لگی ہوئی حضرت حذیفہ نے غصے نال فرمایا تلوار ڈٹھی تلوار چلاون والا ہاتھ نہیں بھی ڈٹھا سکا ہاتھ دکھا سکتے ہو کیا کوئی مضبوط لوہے دی ڈھال ہے اپنی
اپنے دفاع کرنے واسطے جتنی مضبوط ڈھال منگوا سکتے ہو منگواؤ. میں دکھاواں تو کو ہاتھ دا زور جڑے ہاتھ نال تلوار چلنی ہے کفار ہوتے مضبوط ترین ڈھال منگوائی گئی ہے. تے اجڑ تو نہیں گل بات واسطے بندہ اندر گیا ہوا ہے تے باہر حضرت ربیع نے تلوار ہاتھ جناب کے ڈھال بندہ پکڑ کے سامنے کھلو گیا ہے. مضبوط ترین ڈھال اس تو زیادہ مضبوط دا تصور بھی نہیں انہاں ایرانیاں دے کول. تے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار پکڑ کے وار جو کیتے حیران تھی کہ دیکھنے والے دو ٹوٹے کرے دی ہوئی تلے نکل گئی. تلوار ڈٹھی دی کاٹ بھی ڈٹھی. ہاں یہ کہتے نام ہے بھائی اس جلدی کرو. بادشاہ کا پیغام آیا ہے میں آپ سڑایا یا مانڈو. حضرت حذیفہ تے حضرت رباعی جڑے اندر گئے ایک تخت بچھا ہوئے ہیں. شاہ ایران کسرا بڑے تم طرح پیا کر دے تکبر نال تخت دے اتنے بیٹھا ہوئے ہیں تے باقی سارے لوگ سامنے کھلوتے کوئی کرسی نہیں. کسرا دا ایک قانون ہے آپ باندھا ہے تے باقی سارے وزیر مشیر کھلونے ہونے ہیں. پہنچے دوئے سارے واسطے کرسیاں منگاؤ. وزیر آ کے پہ آخ ہو کھلو کے گل کرو کہ نہیں سارے دین کی اجازت نہیں جو ایک بیٹھا رہے تے دوجے تعظیم نال کھلو کے اندر سامنے ادب نال گلاں باتاں کریں. جے کر گل کرنی نے یا تا سارے واسطے کرسیاں منگاؤ یہ کرسیاں نہیں منگاونیاں کھلو کے گل بات کرنی ہے تا کسرا نو آکھو تخت تلے لے کے سارے نال گل کر. یہ وہی کر سکتا ہے جنہیں دل دنیا کی محبت نہ ہوئے. کسرا تو حیران تھی گیا وہ آخو درباریاں کوئی نہ کو کڈو. یہ تو کوئی عجیب لوگ ہیں بھائی خیال ہی کو نہیں نہ کوئی دنیا کے پاسے بھائی کوئی گل بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے سمجھنے ہیں جس ویلے ٹورن لگے شاہ ایران کا ایک منٹ ٹھہرو مٹی کا ایک ٹوکرا منگوائے تے آخر لگا یہ مٹی کا ٹوکرا نال نہیں منو یہ میری طرفوں تمہیں تحفہ ہے. مذاق کیتا. اب آپ دھیان کریں مذاق کیتا مٹی کو دیون دکھے مٹی کا ٹوکرا بھر کے کھڑے چھوڑو. حضرت حذیفہ نے مٹی کا ٹوکرا سر تے چایا جلے درباری جو نکلن لگے تردی جاتے جان کھانے کسرا تیتا سارے نال مذاق کیتا ہے مٹی کا ٹوکرا رہ کے سانو روانہ پیا کرے نے. حالانکہ بادشاہ تحفے تحائف دینے ہونے جرا قاصد ہوئی بن گیا نے مٹی کا ٹوکرا دے چھوڑائی. یہ سارے واسطے اچھی گل ہے اپنی زمین دی مٹی آپ سارے حوالے کر چھوڑی نہیں اشارہ جو انشاءاللہ فتح ساری ہونی ہے. یہ گل کر کے گھوڑے بادشاہ ایران نو تو بنگو چھوڑ لے. ایرانی جڑے ہیں بھاؤ کی پوجا کرنے والے مجوسی آتش پرست وہ تو گھبرا گئے انہوں نے کہا او اصل تو مذاق کیتا ہے وہ بدفالی تے بد شگونی پکڑن دے آدی ہیں. بدفالی تے بد شگونی جی اج کل لوگوں نے رواج بنایا ہے سفر تے بندہ بنے گا اوہو پچھو تے والا ہے کیوں بولے اگر اگو بلی لنگ پی میں تنا میں تھا یہ تو شرک ہے. اوہو کیوں جی اکے کہاں بول پی ہے بس بھائی میں تنا میں تھا. اسلام دے اندر کوئی بدفالی تے بد شگونی نہیں کیونکہ ایرانی آدی ہیں بدفالی ہنن دے اوہو انہاں کا مٹی دے بھجو بھجو پیچھو بھائی ٹوکرا واپس گنو. پر جیرے ویلے انہاں ٹوکرے گنن کا پروگرام بنایا حضرت حذیفہ انہی گھوڑے بھجا کے لشکر پہنچ چکے ہیں. میری عرض کرنے کا مقصد ہے اس سے پھٹے پرانے لباس نال ملاقات کی کہ وقت مطالبہ کیتے اے شاہ ایران اگر ملاقات تے گل بات کرنی ہے یا سارے واسطے کرسیاں منگاونیاں پوسے نا یا تینوں تلے لہ کے سارے نال ملاقات کرنی پوسی یہ گلاں وہ کر سکدا ہے جے دل وچ دنیا دی محبت نہ ہوئے. حب الدنیا راس کل خطیہ گناہاں دی بنیاد دنیا دی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگ چلو ایک اور گل سنے جی شیشے دے آئینے وچ انسان نو اپنی شکل و صورت نظر آندی ہے حسن و جمال نظر آندے. علماء کرام نے لکھا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آئینہ ہن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا آئینہ دے شیشہ کیویں اکے آمنہ دلال دے حسن دے جمال دیاں آمنہ دلال دے
کردار دیاں، آمنہ دلال دی سنت دیاں، آمنہ دلال دے انداز دیاں جھلکیاں دیکھنیاں ہومن تا صدیق اکبر دی سیرتوں دے گنو ہر ادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا قریبی تعلق۔ آمنہ دلال فرمایا نہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، لوگوں اگر میرے دل دے اندر کہ اور دی محبت دی گنجائش ہوندی اللہ تو سوا تو میں اپنے دل دی محبت دے خانے وچ صدیق اکبر دی محبت رکھا، لیکن میں آمنہ دلال دے دل وچ اگر محبت ہے تو صرف اللہ کریم دی ہے۔ دو محبتاں کٹیاں نہیں تھی سکدیاں، اللہ دی بھی ہوے تے دنیا دی بھی ہوے، یا دنیا دے کہیں بندے دی بھی ہوے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنا کے بھیجے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا دور مدنی زندگی بخاری شریف وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی سارا سامان گن کے جی اتوں دے راون والے کفار دے کول ٹیکس دے طور دے وصول کیتا نے۔ اے ساری اسلامی حکومت دا ایک قانون ہے انداز۔ اگر اسلامی حکومت دے اندر کفار رامن غیر مسلم رامن تو انہوں سالانہ جزیہ ادا کرنا بوسی، ٹیکس ادا کرنا بوسی، تے ان ٹیکس دے بدلے دے اندر اسلامی حکومت نے حفاظت کرنی ہے انہاں غیر مسلمان دی جان تے مال تے عزت دی۔ کفار جڑا جزیہ تے ٹیکس ادا کرے دے رہے ہیں، حضرت عبیدہ نے کٹھا کیتا ہے، کٹھا کر کے تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر مدینہ طیبہ گھن کے آ گئے۔ ڈھیر لگی ہے، انصاریاں نو بھی پتہ لگی ہے کہ شام دے علاقے میں جو مال آ گیا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت ہے کہ جڑا مال کٹھا تھی ونجیا صحابہ کرام دے درمیان تقسیم کا کرے نے آنا۔ رات دے ٹائم مال کٹھا تھی ہے، حضرت عبیدہ گھن کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویرے دی نماز پڑھائیے، نماز پڑھا کے جڑے ٹرن لگے انصار صحابہ سامنے آ گئے، لیکن زبان نال گل کوئی نہیں کیتی، مال پیا ہوا ہے تے دور بھی بڑی تنگی دا دور، جڑے آمنہ دلال دی خدمت چ کھلوتے وجود دے اتنے پیمند لگے ہوئے کپڑے ایک ٹائم دا ملتا ہے دوسرے ٹائم دا نہیں ملتا، فاقیاں والی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ گئے، گل کو نہیں کی۔ حدیث پاکی چاہے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے محبوب اس امید نال دا سامنے نوے ہے کہ جرا مال کٹھا تھیا بھی ہے سانو بھی حصہ مل ونجے، اس امید نال دا نوے ہے۔ انصار خاموش، السکوت فی مارد البیان بیان، ساری عربی دا اسی امید سانو کو حصہ ملے، گھر جو فاقے دے ٹائم پہ گزر دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نصاریو میں کو تاری تنگ دستی دا پتہ ہے، میں کو پتہ ہے کتنی اوکھی بڑی زندگی بھائی گزر دیے، ایک ٹائم دا ہوتا ہے دوسرے ٹائم دا نہیں ہوتا، وجود دے اتنے جڑے تسا لباس پائے ہوئے کافیاں لگی ہوئی یہ بھی میں آمنہ دلال دیکھ رہا بھی ہوں، میں مال وچوں حصہ تمہیں ضرور دے سا، لیکن ایک گل میری دھیان نال سنو، واللہ لا اخشى علیکم الفقر، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو تواڈے اوتے فاقے دی کوئی آئندہ توقع دی خطرہ نہیں، اج تک چلو فاقے نال زندگی گزرتی پئی ہے، اوکھی زندگی نہیں بھیجے میں ہو، لیکن رب العالمین دا وعدے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال آئندہ جتنی تڑی امت آنی ہے میں اللہ کریم فراخیاں کریں دا ویسا، دولت زیادہ دے دا ویسا، مال تے پیسے دی فراوانی کریں دا ویسا، ایش کے آرام دے اسباب زیادہ کریں دا ویسا، یہ تو میرے خطرہ نہیں، آئندہ بھی فاقے تھوڑے دراوے نہیں، اور تو بعد سوک ضرور ہوندی ہے، لیکن میں آمنہ دلالوں یہ خطرہ ہے جنہیں ویلے دنیا زیادہ تھی گئی، مال تے دنیا زیادہ ہونے دی وجہ تو پہلے لوگ بھی اسی وجہ تو ہلاک تھے، مال تے پیسہ ڈھیر لگیا، دولت زیادہ تھی گئی، یہ کر میری امت مال تے دولت زیادہ تھی گیا،
ہوئے دنیا انہوں بھی ہلاکت کی سڑ گھٹے. فوراً آپ نے توجہ دوائی. مکہ صحابہ کرام کا دھیان اسے مال والے پاسے لگا رہے کہ آخرت نہ بھول پاوے. آپ نے فرمایا حصہ تمہیں ضرور ملنا ہے لیکن جب فراخی کی گئی میں آمنہ دلال کو خطرہ کی تھی دنیا کی فراخی کی وجہ تو دنیا کا کو ہلاکت کی نہ سڑ گھٹے آخرت نہ بھول پاؤ. صحابہ حیران تھی گیا سن کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ریشم کا کپڑا پیش کیتا گیا ہے. صحابہ حیران تھی گئے دیکھے نا اللہ خالص ریشم یہ کپڑا تو کدھا بھی کرائی نہیں. بڑا بہترین جی حدیث باغ بھی جائے صحابہ کرام ہاتھوں ٹکے دے پہ. اچھا یہ ریشم ہو گئے کمال. ریشم ڈٹھا جو کرائی نے جنہ ٹاکیاں لگے ہوئے کپڑے پے ہوئے ہیں انہاں تو ریشم نو دیکھ کے حیران ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھے صحابہ ہاتھوں ریشم ٹٹول کے حیران سے بیٹھے نہیں. ہو سکتا ہے مت صحابہ کے دل کی توجہ دنیا کے مال والے پاسے لگوائیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمنادی سعد بن معاذ افضل من هذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میرے صحابہ دنیا کا ریشم دیکھ کے ٹٹول کے حیران تھی دے پے ہو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے. میں آمنہ دلال اللہ کی قسم رب العالمین نے بہشت برین نے اندر حضرت سعد نو جڑے رومال عطا فرمائے ساری دنیا کا ریشم رل کے حضرت سعد علیہ جنت دی رومالوں کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فوراً دھیان دیا آخرت دے پاسے. کیوں دنیا دی محبت اے سارے گناہاں دی بنیاد ہے. اللہ اللہ تے سورۃ آل عمران دا حوالہ اگے بھی احباب نو سنے نہ انہاں وقت ایمان تازہ کرے. سورۃ دا نام سورۃ آل عمران 3 فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ہفتے دیا دہارا کتنی منجی اللہ راضی ہونے چپ کر گئے ہو. ہفتے دیا دہارا 2-4 جمعے میں گھر حاضر رہی ہوں احباب انہیں جواب آنا بے شک کے ساتھیاں نے ہفتے دیا دیوارا تے اللہ کریم نے چیزاں بھی ذکر کی دیا 7. ہر دیوار ایک شے دی محبت دا بیان ہے. کی فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء بیویاں دی محبت ایک والبنین پترا دی محبت نو والقناطیر المقنطرۃ من الذهب تے خزانے جمع کیتے ہوئے سونے دے 3. نمبر 4 والفضہ چاندی دے خزانے 4 تے نمبر 5 والخیل المسومہ نشان لگے پن کلیان گھوڑے سواری دی محبت 5 والانعام زمینداراں تو چوٹگرا دے جانوراں دی محبت 6 تے نمبر 7 والحرث کھیتی تے فصلاں دی محبت 7 دیوار تے 7 چیزاں ہر دیوار ایک شے دی محبت. اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا. 7ویں دیوار دیواریں بھی ختم شیاں بھی ختم زندگی بھی ختم. 7 دیواراں بھی ختم 7 شیاں بھی ختم کہ زندگی بھی بندے بھی ختم. یہ جتنی چیزاں میں اللہ کریم نے گن سنائیاں یہ سارا دنیا کا معمولی نفائی نے اللہ سا توجہ کی رکھنی ہے. فرمایا واللہ عنده حسن المآب. چنگا ٹھکانا تو اللہ دے کول ہے. حدیث پاک لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی جماعت نال کے تشریف کیتیاں نے اور اڑی دے اوتے گندگی دے اوتے ایک بکری دا بچہ مویا پیا ہے چھوٹا جتنا کن بھی جڑے کٹے ہوئے ہن بدبو سی پئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے صحابہ ہی رک گئے. ایک درہم دے بدلے کون ملک سی سامنے آوے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد مبارک سنا
حیران تھی گئے عرض کریں اللہ دے حبیب جے کرے بکری دا بچہ جیندا ہوندا ہن تاں مویا ہویا بدبو آندی پئی ہے جیندا ہوندا کانی دے کٹے ہوئے عیب والے تے عیب والی شے کوئی بھی رکھنا پسند نہیں کرے گا جے کر جیندا ہوندا صحت مند ہوندا کن کٹے ہون دی وجہ تو ایک درم تو اساں مل نہیں گھننا کیوں جو عیب والا ہے نا اساں تا جیندا ایک درم تو نہیں گھننا مردار جے چبو دی پئی ہے مردار اساں ایک درم دے بدلے کیویں گھن سکدے ہیں آپ نے فرمایا اچھا تساں تا جیندا ایک درم دے بدلے گھننا پسند نہ کریں دے اور مردار سیا بھی ہے بدبو دی پئی نفرت کرے دے پے ہو جویں تانوں مردار تو نفرت ہے بدبو نہیں مردہ جانور تو نفرت ہے رب العالمین دے نزدیک دنیا اس تو بھی زیادہ حقیر ہے جڑے مال تے دولت تے پیسے دی وجہ تو اسا دوجے نو بندہ ہی نہ پے سمجھے دے اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری دنیا دی وقت رب العالمین دے نزدیک این بکری دے موئے بدبودار بچے تو بھی زیادہ حقیر ہے ساڈے فخر دیکھو آکڑا دیکھو تکبر دیکھو اگے سنایا ہی تے ودیا دھیانی واسطے سنو قرآن و حدیث دے مسئلے کا سنائے بیٹھا ایک تاریخی واقعہ بھی ہے ساری کتابیں جی واقعہ لکھا ہوا ہے دسترخوان وچھا پیا ہے تے میاں بیوی روٹی پہ کھانے آنا باہروں آواز آئی ہے غریبا مسکینا اللہ دے نام تے روٹی دا سوال ہے بیوی اٹھی روٹی چاہ کے ٹرن لگی ہاں تک خیر ہوئے کہڑے پاسے میں نہیں پائی کہ غریب مسکین آیا کھلوتے اللہ دے نام تے روٹی دا سوال پیا کریں دے روٹی دے منہ دی پئی اس کا بہ رہے نہیں صحیح آپ کے دروازے ہوتے غریب تے مسکین ایک روٹی کا جڑا سائل بنا کھڑوتا ہے دھکے دے دے کے انہوں بھجا چھوڑیا اس جا جا تیرے واسطے تا کھانا تیار نہیں کیتا غریب دا ٹھڈا سا نکل گیا بہتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت در حق بھائی استقبال میں آیا دا مت سدا ظالم کسی کو مت کسی کی آلے دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا ٹھڈے سابھنے دایا ٹر بھی ہے اللہ کریم کو بندے دی آکڑ پسند نہیں آئی بے نیاز تیریاں بے نیازیاں زوال شروع کی گئی ہے کاروبار سارے ختم زمینہ بکن لگ گئی مال اسباب اتے سوال آن لگی ہے اتنا محتاج ہے بیوی نو آکھن لگا گھر والی میں اپنا پیٹ نہ پال سکتا تینوں کتوں کھلواواں فیصلہ کر دیتا سا عدت تو بعد اور جگہ سے نکاح جا کریں بیوی نو طلاق مل گئی اللہ کی قدرت عدت تو بعد دوجی جگہ سے جڑا انہاں رشتہ تھی ہے پہلے خامد نالوں بھی زیادہ مالدار رہی مدتاں گزر گئی او خامد تے بیوی دسترخوان وچھا ہوئے قسم و قسم دے کھانے تے روٹی بیٹھے کھانے نا بارو آواز آئی ہے مسکینا غریبا اللہ دے نا تے روٹی دا سوال ہے بکھا بیوی اٹھی خامد پوچھے کنے میں دی بھائی غریب آیا کھلوتے اللہ دے نا دا سوال ہے روٹی دے منوینیاں خامد دی رحم دلی آکھن لگا نانا ایک روٹی نہیں 4-5 ہو روٹیاں نہیں نال نہیں مانیاں پتہ نہیں کتنے ٹائماں دا بکھا ہوئے بچ گئی اگلے ٹائم واسطے کمے آوے سی بیوی روٹیاں اٹھائیاں دروازہ کھول کے کشکول وچ کاسے وچ روٹیاں پاون لگی فقیر کھلوتا ہوئے سامنے چہرے تے نظر پئیے چیخ مار کے روٹی دے پیچھے تے ہٹ آئیے خامد حیران ہو کے اٹھے پریشان خیر ہوئے کے بنا رو کے آکھن لگی بارو جڑا بوئے تے مسکین آیا کھلوتے میرا پہلا کھاوا دے میں کو اکھے ٹائم یاد آ گئی روٹی تا ہاں اسے نے ایک غریب مسکین کو دھکے دے دے کے بوئے تو بھجایا ہی دسترخوان بھرایا ہی کھانے نال ایک روٹی بھی نسی دیتی اج در در دے دھکے ودا کھاندے نوجا کھاوا دا کھن لگا بیوی تیری گل کرن نال میں کوئی منظر یاد آ گئی ہے جڑا تواڈے دروازے تے روٹی منگن آیا ہی او فقیر میں بے نیاز تیریاں بے نیازیاں تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں اللہ اللہ حسن المآب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے علاقے
علاقے کا پروگرام بنایا ہے، میں چیک کرنے واسطے لینا دیکھن کی میں نظام چلایا ہے میں نے گورنر نے وہ حضرت عبیدہ جنہ کی پہلی میں گل سنائی ہے حضرت عبیدہ نو شام دا گورنر حضرت عمر بنایا ہوا ہے، بڑا عالی شان شہر دونوں دی ریل بیل حضرت عمر پہنچے حضرت عبیدہ نو فرماون لگے مینوں اپنا مکان دکھا، مہربانی کرو جی یہ مطالبہ نہ کرو، میں مکان تیرا دیکھنا ہی دیکھنا ہے، پتہ تو لگی جنوں میں گورنر بنا کے بھیجے وہ راندھا کے جے مکان وچ حضرت اصرار نہ فرماؤ، حضرت عمر نہیں میں تو ضرور دیکھ سا اکھی ایویں نہ ہوے اکھیاں چوں ہنجو تو دیا ونجن، نہیں نہیں میں بڑے مضبوط دل والا مکان کتنے میں کو دکھاؤ دیکھنا، جے گورنر بن کے آئے وہ میرے تک کوئی شے نہیں دیکھن محل کہڑے مکان کہڑے، سارے ملک کے حالات ہیں ہو گویا مشکل وگر نہ گویا مشکل، حضرت عبیدہ نے نہ اللہ حضرت عمر نو تر دے گئے ایمان لے چکے نہیں جی اگلی گلی اسی جگہ نہیں جی شہر دیا رونقاں مکن لگ گئی تر دے کہڑے پاسے کھدی ویندے ہو کہ تسا خود جو فرمایا میں کو اپنی رہائش والی یاد دکھا تے جی شہر تو مکدا پیا کہ جی چپ کر کے ہوں ٹرے ہو آپ جو فرمایا وے شہر جانے مک گیا ہے ہوں تو مک گیا بھائی حوصلہ تو کرو بس چند قدم بس کہ نہیں آؤ نا چلتے چلتے چنگا پرے نکل گئے شہر کی آبادی بہت دور رہ گئی ہے ایک ویرانے دے اندر جھونپڑا نظر آئے حضرت عبیدہ فرمایا اے میری رہائش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے نا دیکھن جھونپڑے سامان کہڑے سامان کہ سامان دیکھنا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں امیر المؤمنین کشے ملی لے کہ ایک مسلح نظر آتا بھی ہے کہ جی یہ کچھ میرا سامان ہے مسلح یہ کیویں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں خلیفۃ المسلمین عبادت کرنی ہوئے اسے مسلح دی عبادت کرنا آرام کرنا ہوئے اپنا بازو سر تلے رکھ کے مسلح دے سامنے نا اتفاقاً حضرت عمر دی نظر پئی اتے ایک لکڑی دا پیالہ نظر آیا نے ہاتھ مارا ہی نے پیالے نو کڈھا ہی نے یہ پیالہ لڑکا کھڑا ہوتا کھجیا چکتا کرانے کھڑی کیری شے وچ پانی موجود ہے روٹی دے سکے ٹکڑے اے عبیدہ کے شے واسطے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیر المؤمنین حکمت مینوں روٹی پکا دے دیے تے میں اور روٹی جتنی ضرورت ہوے کھا گنا باقی سکوے دیے میں پانی دے پیالے دے اندر انہوں چ رکھے نا پانی بھگو کے یہ سکے ٹکڑے سلے کر کے کھا کے آنا الحمدللہ بس یہ کچھ میرا سرمایہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پہ اکھیاں جو پر ہنجو ڈھاون لگے فرماون لگے عبیدہ اسلام دی فتوحات نے سارے اندر تبدیلیاں کر چھوڑیاں لیکن جتنے بھی اللہ فراوانی دیتی ہے عبیدہ تیرے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی ہاں منظر میں کوئی یاد آ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور والا جنہیں فقر و فاقہ وچ پہلے زندگی گزاری آئی وہ فقر و فاقہ دینے کو نہیں چھوٹا یہ تو انداز ہے کہ دنیا دی محبت دل وچ نہیں آئی اساں تا دنیا دی محبت دی غرض تے کھڑوتے کیویں دین والے پاسے توجہ آئے پانچ ٹائم آزادی پئیے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے آپ کو بڑا کھواون والے ہو کوئی بندہ دعویٰ کرے میں قوم دا وڈا کوئی دعویٰ کرے میں قبیلے دا وڈا خاندان دا وڈا شہر دا وڈا پانچ ٹائم آزادی پئیے اللہ اکبر اپنے آپ کو بڑا کھواون والے ہو وہ بندہ کو سڑے دا بھی ہے جڑے بندے اللہ تو ہور کوئی بندہ نہیں آیا بندہ تاشا چ لگا رہی ہے فلم چ بیٹھا رہی ہے گپا چ بیٹھا رہی ہے دنیا کے کاروبار چ بیٹھا رہی ہے نہیں آیا پانچ ٹائم آواز آئی مئی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح اور نماز والے پاسے کامیابی والے پاسے آدھا جے کر 5 منٹ واسطے تو
ایڈی دنیا دی محبت تے رب العالمین نے توجہ دی وئی ہے سورہ دنا سورۃ الجمعہ میرے سامنے 28 سپارہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہن تا جمعے دا خطبہ پہلے ہوندا ہے تے نماز بعد وچ ہوندی ہے، ایک او بھی دوڑ ہے پیا نماز پہلے ہوندی ہے تے خطبہ بعد وچ ہوندا ہے۔ عید دی نماز دا خطبہ پہلے ہوندا ہے کہ بعد؟ چپ کر جاؤ، سال تو بعد جو آندی ہے انہیں جمعے دا خطبہ بھی بعد وچ ہوندا ہے۔ آمنا دلال جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں نماز جمعے دی پڑھاون تو بعد آواز آئی ہے مسجد نبوی دے باہروں آؤ آؤ جے کنک گھرنی ہوئے غلہ گھرنا ہوئے جو گھرنے ہوئے آؤ وکدا بھی آئینے جلدی آؤ۔ صحابہ کرام کئی کئی ٹائم دا فاقہ غریب غلہ لگا ہی نہیں کہا تے رونے والی صورت حال آئی تے آیا دوجے علاقے بھی جو اللہ ایک اٹھا دوجا اٹھا تیجا اٹھا چوتھا اٹھا اٹھی دے گئے تے تر دے گئے تے خیال یہ ہمیں کہ اصل مقصود تا نماز ہی نماز تا پڑھ بیٹھے ہیں خطبہ سننا کے ضروری ہے۔ ایک دو ترے اٹھی دے گئے اٹھی دے حالے بڑا ترکوں کا قائمہ سارے اٹھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تقریباً 11-12 بندے رہ گئے، ساری مسجد خالی۔ آپ خطبہ ارشاد پہ فرمانے کھلو کہ اللہ کریم فرما دے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ غلے تے بال تے دنیا دا سن کے آپ نو خطبہ دیتا ہویا کھلوتا چھوڑ کے تے ٹر پے تے رب العالمین جبریل امین نو بھیج دیتا آمنا دلال کا چپ کر گئے پر رب ذوالجلال چپ نہیں رہ سکا۔ قرآن دا مقام نازل تھی گیا فرمایا ایمان والو جس ویلے جمعے دی نماز واسطے تو اگو سدا ونجے اذان دیتی ونجے فسعوا الی ذکر اللہ اللہ دی یاد والے پاسے بھاج کے آؤ دوڑا لاؤ جلدی کرو۔ ان کے حال ہے ہاں گویا مشکل وگر نہ گویا مشکل۔ اقبال کے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ترے دی کرکٹ دا میچ لگا رہے خان صاحب ہونا بیٹھے جی تے 5 منٹ مولی صاحب ہونا تقریر زیادہ کر چھوڑیے تو ہر بندہ گلا کرانا کمال ہے جی ٹائم دی پابندی بھی نہیں آیا دین واسطے 5 منٹ کرنا گوارا نہیں۔ مسئلہ ہے بڑا کوڑا کرے دانا تو جو خفا تھی ونجو واپس مسئلہ میں کو یاد آیا کھلوتے آیا ہوں یاد ہے دل بھی ہے کرا والا خفا تھی ویسو خفا تھی ویسو نہیں بس چھوڑو۔ فرمایا ایزاد بہت کوڑائی میں پریشان تھی وہ یا نہیں خفا مسئلہ کرنا ہی کر یہ تو میری یاد کرنا تھا یہ تو میں احباب میں امتحان گھلنا ہونا۔ جمعے دی اذان ملن تو بعد دنیا دا کاروبار کرنا فقہا نے لکھا ہے حرام ہے۔ بس جمعے دوجی نہ پہلی خیال کرے متا دوجی سمجھے پہ اللہ اللہ پہلی اذان تو بعد فسعوا الی ذکر اللہ اللہ دے ذکر والے پاسے بھج کے دھیان نال حباب جملہ سننا ہے جمعے دی نماز واسطے سدا ونجے اللہ دے ذکر والے پاسے بھج کے آؤ کہندے پاسے اللہ دے اللہ ابا بولے سو تو میں جملہ سنے تھا اللہ دے ذکر والے پاسے بھج گیا تے اللہ دا ذکر کہ انا نحن نزلنا الذکر اے ذکر قرآن ہے قرآن والے پاسے بھج گیا ابا شاید میری زندگی وفا نہ کرے دل دی تختیاں تے میرا جملہ لکھا ہے فرمایا جمعے دی اذان آوے اس مسجد والے پاسے بھج گیا جڑی مسجد قرآن بیان تھیندا ہوئے
جتھا کوڑے کسے بیان تھی کوڑیاں روایت بیان تھی شیعہ دیا روایت بیان تھی مرثیے تے ڈوڑے بیان تھی اتھا نہیں فسعوا الی ذکر اللہ جتھا اللہ دا ذکر ہوئے اتھا میں تساں تے وذروا البیع سارا کاروبار چھوڑ لیو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون آسان سن کے جمعے دی مسجد والے پاسے آونا اے بہت چنگا ہے ہائے کاش جے کر تم علم ہوندا دی فضیلت دا اللہ فرما دے اتنی اجازت ہے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون تے جڑے جمعے دی نماز تو فارغ تھی ونجو زمین وچ کھڑ پڑ ونجو اللہ دا فضل تلاش کرو حلال دی روزی تلاش کرو جمعے دی نماز صبح کاروبار شروع کرنے ہو تے خیال کرے کاروبار کرے دے ویلے دنیا دے کم دھندے کرے دے ویلے جمعے دی نماز صبح واذکروا اللہ کثیرا اللہ کریم نو نہیں بھلاونا ذکر جو تسا کمی نہ کرو ذکر تسا کیتی رکھو تے رزق میں دتی رکھسا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون میرے محبوب چلو صحابہ جڑے اٹھی گئے نا پتہ کوئی نہ نہیں کہ پتہ نہ ہوئے تو میں اللہ کریم معاف کر چھوڑے نہ ہونا آئندہ واسطے تنبیہ ہو گئی ہے کہ بعد جامنا بلال صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی نماز تو پہلے ارشاد فرمانا شروع کر دیتا اللہ اللہ ذکر میں جو تسا کمی نہ کرو اور اس کی میں کمی نہیں کرنی ایویں نہ ہوئے دنیا والے پاسے لگ کے تے بندہ دین والے معاملے نو کڑ پیچھے چھوڑ واوے نہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور دنیا کے رشے جے تے آکڑے ساری اللہ اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے سونے مکھ تے پردہ گھتمیاں کیڑا کجا پیا ہے وجود کجا بھی ہے بندہ فوت ہی گیا ہے آندر جڑے منہ تو کپڑا ہٹا کے دیدار پہ کریں نا اللہ پلا بیلی سجن ٹرے میں دے سونے مکھ تے پردہ گھاتمیاں آنکھوں کھولن نہیں منہ بولن نہیں پیروں ننگے تے خالی ہاتمیاں خان چودھری ملک سردار شاہ صاحب خالیت سے آئے خالیت سے ٹرتا بھی ہے آنکھوں کھولن نہیں منہ بولن نہیں پیروں ننگے تے خالی آدمیاں رج رج دیکھو منہ سجنا دا یو ویلا نول سیاں وطمیاں غلام فقیرا موئے ورد نہیں تونے اکھیاں رومن رتمیاں اللہ کریم اپنی محبت سارے دلوں برقرار رکھے وما لینا الا البلاغ مولانا قاری احمد شیخ کی کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے قمری کیسٹ سینٹر لاری اڈا میاں والی پر تشریف رہیں ان کے علاوہ ہمارے ہاں تمام علامہ اکرام کی کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے قمری کیسٹ سینٹر لاری اڈا میاں والی فون نمبر 33-758 پر رابطہ کریں شکریہ کر روشنائی تو کر لے مان گھنیرا چڑھ چنا تے کر روشنائی تو کر لے مان گھنیرا تیرے جے چن ہمیشہ چڑھتے ساڈے مدنی باج انیرا ساڈا چن مکے وچ چڑھیا جیندا تے تو جتے میرے عربی چانن لایا اتے کی کرے چانن تیرا آئی مانگ غریب او گرانے دی اے حلیم مائی لگ دیر گئی وچ رستے دے اوتا سب تو پیچھے آئی چالے بال امیر بیٹا ہر کوئی بال چوائی
گونجی ہو کے مکے پہنچی یارو بھر کے جھولی آئی دائیاں چایا نہیں جنوں میں تا چاہی ویندیاں دائیاں چایا نہیں جنوں میں تا چاہی ویندیاں تساں چایا نہیں جنوں میں تا چاہی ویندیاں تساں چایا نہیں جنوں میں تا چاہی ویندیاں چانے آم گاندا سینے نال لائی ویندیاں دائیاں چایا نہیں جنوں میں تا چاہی ویندیاں تساں چایا نہیں جنوں میں تا چاہی ویندیاں کسے چایا نہیں جنوں میں تا چاہی ویندیاں چانے آم گاندا ڈاچی تے بہائی ویندیاں دائیاں چایا نہیں جنوں میں تا چاہی ویندیاں تساں چایا نہیں جنوں میں تا چاہی ویندیاں ڈاچی جدوں آم ناندے ویڑے وچوں چلی ڈاچی جدوں آم ناندے ویڑے وچوں چلیے اندے نال نور مخلوق ساری رلیے اندے نال نور مخلوق ساری رلیے او میں تا نوری سنگا تیرا لائی ویندیاں دائیاں چایا نہیں جنوں میں تا چاہی ویندیاں تساں چایا نہیں جنوں میں تا